السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ، حاضر ہوا ہوں آج ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اس ویلاگ کے ہمارے دو پورشنز ہیں۔ پہلے پورشن میں ہم یہ بات کریں گے کہ بہار الیکشن کا کیا سلسلہ کار چل رہا ہے، اور دوسرا ہم بات کریں گے کہ بھارت جو دوسرے ممالک کو بھکاری کہتا ہے، اس کا اپنا قرض خواہوں میں کتنا نمبر ہے۔ چلیں آج کی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہار الیکشن کی سب سے پہلے ہم بات کریں گے 2025 میں یہ ہوگا، اور بہار الیکشن کب ہیں سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیں۔ بہار اسمبلی کے جو انتخابات ہیں، یہ اس کا پہلا مرحلہ 6 نومبر 2025 کو اور دوسرا مرحلہ 11 نومبر 2025 کو ہوگا، جبکہ ووٹوں کی جو گنتی ہے اس کے لیے 14 نومبر 2025 کا دن منتخب کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس اسمبلی میں 243 سیٹس ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت کے لیے 122 سیٹیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ اگر ہم پارٹی پوزیشن کی یہاں پہ بات کرتے ہیں، انتخابی دوڑ میں دو طرح کے اتحاد جو ہیں وہ سامنے ہیں۔ ایک جماعت بھی سامنے آئی ہے، ایک ہے یعنی کہ جنتک دل اناوے، اس میں بی جے پی ہے یعنی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی، اور اس جیسی اور بھی کچھ اس میں اتحادی جماعتیں ہیں۔ عام طور پر یہ ریاستی جو حکومت ہے یہ اس میں شامل رہتی ہیں۔ اس میں جے ڈی یو ہے مین اور بی جے پی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرا الائنس ہے اس کو انڈیا گٹھ بندھن بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں راشٹریہ جنتا دل پارٹی ہے جس کو آر جے ڈی کہتے ہیں، اور اب اس کو جب سے یہ ملے ہیں آر جے ڈی اور یہ کانگریس وغیرہ، تو ان کو انہوں نے مہا گٹھ بندھن کا نام دیا ہے۔ اسی طرح ایک نئی پارٹی یہاں پہ وجود میں آئی ہے جس کو جان سوراج پارٹی کہا جا رہا ہے، اور اس نے تقریباً تمام سیٹوں کے اوپر اپنے لوگ کھڑے کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا بھارت الیکشنز کے لیے پاکستان کے ساتھ پھر کوئی سرحدی تنازع کھڑا کر سکتا ہے؟ یہ بڑا ضروری سوال ہے۔ تاریخی طور پر بھارت پاکستان تنازعات جیسا کہ 2019 میں بالا کوٹ کا ہوا، تو یہ 2025 میں جو 2 مئی 2025 میں جو واقعہ ہوا پہلگام کا، اسے بھی جذبات بڑھانے کے لیے یا آگ لگانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ بی جے پی کا یہ ایک تاریخی المیہ ہے کہ یہ پاکستان کی مخالفت میں ووٹ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ پاکستان کے دفاعی وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کیا ہے کہ بہار الیکشن سے پہلے جنگ کا خطرہ حقیقی ہے اور بھارت سرحد پر گندی چال چل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یہ کہا ہے کہ ایک قسم کی آپ اس کو ایک دھمکی ہی کہہ سکتے ہیں، انڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ یہ دو ممالک جو ہیں ایٹمی اسلحہ رکھتے ہیں، اور ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ جو ہے اس کا نتیجہ بہت زیادہ خطرناک نکل سکتا ہے۔ مئی 2025 میں پاکستان سے 7 جہاز گروانے کے بعد اور بری طرح مار کھانے کے بعد کیا اس واقعے نے بہار الیکشن پر بھی اثر ڈالا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا ضروری سوال ہے۔ اس واقعے نے بیسیکلی بھارت اور پاکستان سرحد پر شدید کشیدگی پیدا کی ہوئی ہے۔ انڈیا نے پہلے تو اپنے آپریشن کو سندور کا نام دیا اور اب اسے سندور 2 کا نام دے رہا ہے، اور بقول انڈیا کے کہ ہم نے تو سیز فائر نہیں کیا، ہم نے تو پاز کیا ہے، اور ہم کسی وقت بھی سندور 2 شروع کر سکتے ہیں۔ اور یہ سندور 2 کا بار بار کیوں سنایا جا رہا ہے ہمیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی جو پوزیشن کسی زمانے میں بہار میں بہت اچھی تھی، اور یہ ایک بہت بڑی اسمبلی ہے، 13 سے 14 کروڑ یہاں پر یہ ووٹ ہے، اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی اسمبلی ہے۔ یہ اپنے قومی سلامتی کے ایشو کو یہاں پہ آگے بڑھا کر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ پاکستان سے ملی شکست نے مودی کو اب تک پاک بھارت جھڑپ کو بہت شد و مت کے ساتھ جو ہے وہ ابھارنے سے
روکا ہوا ہے، لیکن اس کی نیت میں ہمیں بہت زیادہ کھوٹ نظر آ رہا ہے۔ بھارت جو پڑوسی ممالک کے لیے اپنی بدماشی، رعب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے مشہور ہے، پاکستان سے مار کھا کر اب خفیہ جنگوں یا پراکسی وار کے اوپر آ گیا ہے۔ اس سلسلے میں اس نے افغانستان کے TTP اور طالبان کو ایز ویل ایز بلوچستان میں BLA وغیرہ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ اب جب پاکستان کی جانب سے افغانستان کے طالبان کو، TTP کو اور BLA کو سب کو شدید ترین جھٹکا لگا ہے اور شدید مار پڑی ہے، تو اس کی جتنی بھی آس اور امید تھی ان تمام کے ساتھ، وہ بہت نیچے چلی گئی ہے۔ اس وقت انڈیا بہت زیادہ بے چین بھی ہے، ڈرا ہوا بھی ہے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ بہار کے الیکشن میں کیا ایسا کروں کہ جسے ووٹ حاصل کر سکوں۔ آئیے آج کے ہم دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا ٹاپک ہے بھارت ٹاپ مقروض ملکوں میں 7واں بڑا ملک ہے۔ ناظرین، کل نیشنل ڈیٹ یا قرض جو ہے اندرونی اور بیرونی کو اگر ملائیں تو بھارت دنیا کے سب سے زیادہ مقروض ممالک میں 7ویں نمبر پر ہے۔ اس کا ڈیٹ $3 بلین یعنی کہ 3 خرب ڈالر، $3 ٹریلین کے ساتھ اس وقت 7ویں نمبر پہ ہے۔ اس سے پہلے امریکہ ہے، چین ہے، جاپان، برطانیہ، فرانس اور اٹلی کا نمبر ہے۔ اس کی ڈیٹ ٹو GDP جو ریشو ہے وہ تقریباً 80.82% ہے۔ بھارت کا ٹوٹل نیشنل ڈیٹ جو ہے وہ $3 ٹریلین سے تجاوز کر چکا ہے۔ بیرونی قرضہ اس میں $712 بلین ہے، جبکہ سینٹرل گورنمنٹ کا کل ڈیٹ جو ہے وہ 2026 اور 2025 کے لیے تقریباً $2.3 ارب ہے، 2.3 خرب ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو بیرونی قرضہ فی شخص اس وقت انڈیا کے ہر فرد کے اوپر ہے وہ $2,192 ہے، جبکہ نیشنل ڈیٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً 2,000 سے $2,500 فی کس ہے۔ انڈین روپیز میں اس کو کنورٹ کریں تو ہر بندہ تقریباً 1.6 سے 2 لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا ہے۔ آپ منافقت کی حد دیکھیں، بھارت جو خطے کے دوسرے ممالک کو بھکاری، ڈیفالٹر اور IMF سے چلنے والے ممالک کہتا ہے، وہ ذات خود قرض میں 7ویں نمبر پر پہنچا ہوا ہے۔ ورلڈ بینک سے سب سے زیادہ قرض لینے والے ممالک میں اس کا نمبر 7 ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا، جو اس کی منافقت، اس کے ڈھونگی پن، اس کے منفی پروپیگنڈے کی ایک بدترین مثال ہے۔ اس کا ڈیٹ ٹو جو GDP ریشو ہے، جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، 80.82 تک پہنچ چکا ہے۔ امریکہ سے پابندیوں کے بعد انڈیا کی ایکسپورٹ بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ 2025 میں امریکہ نے روسی تیل کی درآمد کی وجہ سے بھارت پر 50% جو ہے وہ ٹیرف لگا دیا ہے۔ 25% ریسیپروکل ہے اور 25% پینلٹیز پہ لگائی گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں بھارت کی ایکسپورٹ کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ستمبر سے پہلے تک اس لیے یہ کم نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اس وقت تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ہی ستمبر میں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے تو ستمبر 2025 میں 20% کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ صرف ستمبر کی میں بات کر رہا ہوں۔ سالانہ جو ہے اس میں 11.93% کمی دیکھی گئی ہے، جو کہ 5.46 بلین تک پہنچ گئی ہے، اور مجموعی طور پر جو ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ 40% تک کمی یہ جا سکتی ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اس وقت نہ صرف یہ کہ معاشی حوالے سے بہت بری کنڈیشن کی طرف جاتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں دفاعی حوالے سے بھی اس وقت اپنی کمزور ترین پوزیشن کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ اور اس کنڈیشن میں کچھ لوگ تو یہ ہوتے ہیں کہ جو سبق سیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں وہ بنیا بیٹھا ہوا ہے جس کا ویژن انتہائی محدود ہے اور جو ہندوتوا کے علاوہ اسے کچھ اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ اس وجہ سے یہ جو دورانیہ ہے اس وقت آج سے لے کے اور 14 نومبر تک کا جو ہمیں دورانیہ نظر آتا ہے، یہ شدید ترین خطرات کا ہمیں لاحق کرنے کی جو نشاندہی کر رہا ہے۔ ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے، اور گورنمنٹ آف پاکستان اور افواج پاکستان پہلے ہی اس بارے میں آگاہ ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ وقت بھی پہلے کی طرف بہت اچھا گزارے گا، اور انڈیا کو مزید سبق سکھانے کی امید تو ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔